الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے. ایک دعا پیچھے ذکر ہوئی تھی اور ایک یہ دعا آج کے اس درس میں. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جب اولاد کو وہاں پہ چھوڑا اس بنجر میں، جو اس وقت بنجر تھا، آباد نہیں تھا. مکہ کا علاقہ آبادی نہیں تھی، پہاڑ تھے اور خشکی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک بنجر زمین تھی. واد غیر ذی زرع، اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ چھوڑ کے آئے. تو وہاں معاش کے اسباب نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو دنیا کی ضرورتیں تھیں ان کو اعلیٰ طریقے سے پورا ہونے اس کی بھی دعا فرمائی، اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور پھر ایک اور دعا بھی فرمائی جو دعا آج کے زیر درس ہے. اس دعا کا پہلے مطلب سن لیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار اس میری اولاد میں جو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے جو تیری آیات کی تلاوت کرے ان پر، اور ویعلمہم الکتاب، اور جو کتاب تم اتارے اس کو سکھائے، والحکمہ، اور جو دین کی تعلیم ہے دانائی ہے، دین کی ساری تعلیم دانائی ہے، اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے وہ حکمت ہے، آپ کی عمل آپ کی زندگی ساری حکمت ہے، یہ سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول ان کو گناہوں سے بھی اور برے اخلاق سے بھی اور برے عقائد سے بھی اور برے سوچوں سے بھی اور بری خواہشات سے بھی پاک کر دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے. ان آیات کا مفہوم یہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی نعمتیں مانگی اللہ سے اپنی اولاد کو، وہ اعلیٰ طریقے سے مانگی، لیکن اس کے ساتھ ہدایت کا بھی انتظام مانگا، ان کی ہدایت کا بھی انتظام. تو یہ بات یاد رکھنی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ سے مانگنی ہے، ہر نعمت مانگنی ہے، ہر جائز نعمت، اور اچھے طریقے سے مانگنی ہے، اور ہدایت اس سے زیادہ اور بھی اہتمام سے مانگی. یہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ہدایت کا بھی انتظام اللہ سے مانگا. ہدایت کا انتظام اس لیے مانگا کہ نعمتیں اگر صرف مانگی جائیں اور جو نعمتیں دینے والا ہے اس کی رہنمائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے، تو پھر انسان ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے اور فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے. تو نعمتوں کو استعمال کے لیے بھی اللہ کی رہنمائی چاہیے. اللہ کی رہنمائی کے مطابق نعمتوں کو استعمال کرے گا تو نعمتیں اور بڑھ جائیں گی. تو گویا کہ یہ ہدایت کی دعا تھی، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے بڑھانے کی بھی دعا تھی. ہدایت مل جائے تو نعمتیں بڑھتی رہیں اور ہمیشہ چلتی رہیں. اس لیے فرمایا اے پروردگار رسول بھیج ان میں، کیونکہ انسان کے پاس
اللہ کی رہنمائی لینے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ رسول پہ اللہ جو رسول منتخب کرتا ہے ان پہ وحی اتارتا ہے، کتاب اتارتا ہے، اور رسول جو ان کو ہدایت دیتے ہیں وہی انسان کے پاس اللہ کی رہنمائی کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا ان میں رسول بھی رسول بڑا محترم و معظم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، منہم، اور یہ بھی دعا کی، یہ نہیں کہا کہ رسول بھیج کہیں سے بھی بھیج دیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رسول بھیج دیں، رسول کسی دوسرے شہر سے آ جائے، کسی دوسرے ملک سے آ جائے، ان میں نہیں، وَبْعَثْ فِيهِمْ، انہی میں سے رسول کو پیدا کر، رسول انہی میں مبعوث ہوں، میری اولاد میں ہی۔ گویا کہ اپنی اولاد میں ایک اور چیز بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ ہدایت کا بہترین انتظام میری اولاد کے اندر سے ہو جائے، باہر سے یہ اندر سے ہو جائے۔ اور ایک اور چیز بھی اس میں ہے، ہدایت کے بہترین نظام بھی، اور ہدایت کے بہترین نظام کس طرح ہوتا ہے؟ رسول، جب رسول آتے ہیں، رسول کو جو رسالت ملتی ہے یہ سب سے بڑی دین کی اور آخرت کی نعمت ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اسی کے ساتھ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ گویا کہ سب سے بڑی نعمت بھی اپنی اولاد میں مانگی کہ رسول بھی میرے اولاد میں ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا مصداق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، دعا کی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی پھر آخری پیغمبر ہوئے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے، تو فرمایا ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اب یہ فرمایا کہ انہی میں سے رسول ہوں، یہ نہیں کہ باہر سے آ جائے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ انہی میں سے ہوگا تو میری اولاد میں سے ہوگا، اور یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے رسالت کی، یہ بھی میری اولاد میں ہوگی، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اب تو رسالت نبوت آپ پہ ختم ہو گیا، اب کسی رسول لے نہیں آنا، ہاں اب یہ کر سکتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں اور تعلیمات ہیں وہ چلتی رہیں، اور آپ کی نسلوں میں چلتی رہیں، اور آپ کی نسلیں آگے اس کو آگے سکھاتی رہیں، یہی کامیابی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو کیا دعا کی؟ ان میں رسول بھائی جو انہی میں سے ہو، رسول انہی میں سے ہو۔ جب رسول انہی میں سے ہوگا تو فائدہ ہے، ان کو رسول کی پیروی کرنے میں آسانی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس آئے سب سے پہلے، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے پاس 40 سال گزارے ہیں، کیسا پایا تم نے؟ وہ جانتے تھے، ان کا ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا، امانت دار ہیں، صادق ہیں، آپ تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں۔ اب دیکھیں جب وہ سارا آپ کی پہلی زندگی جانتے تھے بچپنے سے، اور صرف آپ کی زندگی نہیں جانتے تھے، آپ کے باپ دادا کو بھی جانتے تھے، ان کے باپ دادا بھی بڑی شرافت والے اور بڑے عظیم ترین لوگ تھے، خاندان کے عظیم ترین لوگوں میں سے تھے آپ کے باپ دادا، وہ اس میں قریش میں عظیم ترین خاندان، بنو ہاشم پھر اس میں عظیم ترین لوگ تھے، تو وہ جانتے تھے کہ عظیم ترین باپ کا، عظیم ترین آبا و اجداد کا بیٹا ہے، اور ان کی بھی زندگی بچپنے سے دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی پاکیزگی، ایسی پاکیزی زندگی کبھی کسی کی دیکھی نہیں انہوں نے۔ تو اب ان کی رسالت اور نبوت کو ماننے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، اس لیے فرمایا انہی میں سے رسول بھی۔ اگر باہر میں رسول آتا تو پھر اتنی پیروی نہیں ہو سکتی تھی، اب سمجھنا آسان تھا، اور جب انہی میں سے رسول آئے گا تو ان کو سمجھنا رسول کو آسان ہوگا، پیروی زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ میری اولاد میں لوگ ہدایت پائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی نقطہ ہے اس میں۔ اب وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول آیات کی تلاوت کرے گا، ایک بات۔ دوسری چیز ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، جو اللہ نے کتاب اتاری
تیسری چیز والحکمہ، اور دانائی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ارشادات ہیں اور دین کی تعلیمات ہیں اور ہدایت ہیں، وہ ساری حکمت ہے، اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں۔ اس کتابیں جو ہے وہ حکمت ہے، اس کی کتابیں جو بھی ہے وہ حکمت نہیں ہے۔ وہ یزکیم، اور ان کو پاک کر دیں۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنی ہے، سب سے پہلے جو چیز، چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ چار چیزیں، چار کام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہیں اور جو مانگے ابراہیم علیہ السلام، اور جو چار کام تھے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت، دوسرا کام تعلیم اس کی، تیسرا حکمت اس کی عملی تفسیر اور چوتھا کام تزکیہ، گناہوں سے پاک کرنا۔ ابتدا کس سے کی؟ ابتدا قرآن کی آیات کی تلاوت سے کی، اور آخری بات کیا ہے؟ تزکیہ، پاک ہو جانا۔ پہلی بات ہے قرآن کی آیات کی تلاوت، اور آخری بات ہے پاکیزگی۔ تو یہ مطلب، یہ آپس کا ربط یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہی اگر صحیح طریقے سے شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاکیزگی مل جاتی ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کو اگر صحیح کرے تو اس سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، وہ پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے، پاکیزگی کے درجات آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی منزلیں طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک یہ بھی بات سمجھنی ہے، یہ فرمایا کہ قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ جب تعلیم دی جاتی ہے، ایک مثال ہے، سادہ سی مثال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان انداز ہے وہ تو بہت اعلیٰ، ایک عام مثال ہے عام ذہنوں کو سمجھانے کے لیے، وہ تو معاملات اونچے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کی اگر تعلیم دی جائے، قرآن کو سکھائے کہ قرآن میں یہ حکم ہے، یہ اللہ نے باتیں، تو پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے نا، آیت کی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کا مطلب بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم جب دی جا رہی ہے تو تلاوت ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کو الگ سے ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الگ سے ذکر کیا۔ پہلے فرمایا تلاوت، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں ان پہ، پھر فرمایا ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ تو تلاوت کا جب الگ ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا آج کل بے علم لوگوں کا خیال ہے کہ تلاوت سے اتنا فائدہ نہیں، بس سمجھو، کچھ نادان لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تلاوت ایک مستقل عمل ہے، اور اتنا مستقل عمل ہے کہ جتنا شاندار ہوتا ہے اس کا نتیجہ آخر میں وہ زکیم، آخری چیز تزکیہ ہے۔ جب یہ تلاوت صحیح شروع ہو جاتی ہے تو نتیجے میں انسان کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ، اور یہی بات ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پاک بیویوں سے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 34، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی پاک بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کو یاد کرو، ان کو دہراؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیات کی تلاوت ہے ان کو دہراؤ، ان کو یاد کرو، ان کو ذہن نشین کرو۔ نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے، والحکمہ، اور جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کو بھی دہراؤ، بار بار ذکر کرو۔ تو قرآن کی آیات کی تلاوت کو دہرانے کا حکم ہے، کس کو حکم ہے؟ بولیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، ازواج مطہرات، اہل بیت جو ہے نا، کیونکہ آیات آپ کی ازواج کو خطاب ہے، تو اہل بیت میں آپ کے گھر والوں میں پہلے آپ کی بیویاں، پھر اولاد ہے۔ یہاں اللہ نے خاص طور پہ کہا کہ اے نبی کی بیویوں، جو اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے گھر میں ہوتی ہے ان کو دہراؤ۔ اور اس سے پچھلی آیت میں فرمایا، یہ بات سمجھ، اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں،
اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی گناہ کی گندگی اور تم سے دور کر دے. اللہ چاہ رہا ہے ایک نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر طرح کی گناہ کی گندگی دور کر دیں. وہ یطہرکم تطہیرا، وہ صرف گندگی دور نہ کریں، تم کو بہترین پاک صاف کر دیں. اللہ نے چاہا کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج، آپ کا گھرانہ، آپ کی اولاد، اللہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو پاک صاف کر دوں. پاک صاف کرنے کے بعد اگلی آیت فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو بار بار دہراؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان دو آیتوں کو جوڑنے سے کیا مطلب ہوا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی جتنا اہتمام ہوگا اتنی پاکیزگی آتی جائے گی. وہ پاکیزگی جو اللہ نے اپنے نبی کی ازواج اہل بیت کی، وہ تو بہت اعلیٰ، وہ تو اللہ خود فرمائے گا، وہ تو خود فرمائے گا. لیکن یہ ربط جو بتاتا ہے کہ آیات کی تلاوت سے پاکیزگی آتی، یہ سب امت کو بھی یہ تعلیم، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو باتیں ہیں اس میں ساری امت کو بھی تعلیم ہے کہ قرآن کی آیات کی جتنی تلاوت ہوگی اور جتنے عمدہ طریقے سے ہوگی، تمہارے گھروں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے حالات میں پاکیزگی آتی جائے گی. یہ بات سمجھ لیں. اور آخر میں فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا مہربان ہے اور بڑا باخبر ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا باخبر. دو لفظ ہیں، ذرا غور کرنے ہیں. لطیف، خبیر، دو لفظ ہیں. لطیف بولے اللہ کے نام ہے، لینے سے آپ کو بھی ایک لطیف ہے، ایک خبیر ہے. لطیف کا مطلب ہے وہ جو اتنا مہربان ہو کہ ایسی مہربانیاں پہنچائے کہ انسان کو محسوس بھی نہ ہو کیسے مہربانی آ رہی ہے. ایسے خبیر باخبر ہے تمہارے حالات سے، باخبر ہے تمہاری تکلیفیں جانتا ہے، تمہاری کمزوریاں جانتا ہے، تمہاری مشکلات کو جانتا ہے. لطیف، وہ ایسی مہربانیاں پہنچائے گا تمہیں پتہ نہیں ہوگا اور تمہارے حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے. اب سمجھ میں آ گئی؟ لطیف خبیرہ، دو لفظوں کو ساتھ ذکر کیا. یہی لطیف، یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک اور جگہ پہ ہے. یہ لطیف کا مطلب آپ کو اور بھی واضح ہوگا. سورہ شورى آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ بندوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. یرزق من یشاء، ایک مہربانی کا انداز یہاں پہ بتایا. مہربانی کے بہت انداز ہیں، ایک انداز یہ بتایا یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہے دے. یرزق، رزق جو ہے نا، ہمارے اردو میں روٹی یا کھانے کے لیے رزق استعمال ہوتا ہے. رزق عربی کا لفظ ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے، صرف روٹی یا کھانے کے لیے نہیں ہے. جو بھی اللہ کی نعمت ہے وہ رزق ہے. صحت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. رزق کا مطلب اللہ کی عطا. آپ کو سلامتی ہے، پریشانی نہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. علم ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. عزت ملی، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. خوشی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. رزق بہت ساری چیزیں، جو بھی اللہ کی عطائیں وہ سب رزق ہیں. اس کو اللہ قرآن کی بات ہر جامع ہے، لیکن اس کو اس انداز سے تھوڑا سمجھا رہا ہوں. اللہ نے اس انداز سے سمجھایا. اللہ نے وہی انداز اپنایا جو بندوں کو سمجھ میں آئے، ورنہ اس کا کلام، اس کی شان بہت اونچی ہے. کلام اس انداز سے اتارا کہ بندوں کے سمجھ میں آ جائے، ان کے ذہنوں کے بالکل اندر اتر جائے. وَمَا جس کو چاہے رزق دیں. رزق میں سب چیزیں آ گئیں. اب اگلے دور اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ القوی ہے. اور دوسرا لفظ العزیز، قوی کا مطلب بہت قوت والا ہے. العزیز غلبے والا ہے، زبردست. القوی العزیز، یہ دو لفظ ذہن میں رکھیں. القوی، اللہ القوی ہے، بہت قوت والا ہے. العزیز بڑے غلبے والا ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ ہر ایک پہ غالب ہے، اس کو حکم غالب ہے، اس کی تدبیر غالب ہے، اس کی ہر چیز غالب ہے، کسی کا غلبہ نہیں، وہی غالب ہے. القوی اتنا قوی ہے کہ بس ساری قوتیں اسی سے ملتی ہیں. اور کیا فرمایا؟ اب وہ القوی فرمایا کہ وہ قوی ہے. جب وہ قوی ہے تو اے بندو، تمہارے اندر جو کمزوری ہیں، کئی طرح کی کمزوری ہوتی ہیں، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کمزوری ہے، خطرہ ہے، حالات کی خرابی ہے، یہ بہت ساری کمزوریاں بے شمار ہیں. القوی،
جو القوی تمہارے ساتھ ہو گیا تو تمہاری ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی. اب سمجھ میں آئی. العزیز غلبے والا ہے. جب غلبے والا ہے, وہ غلبے والا ساتھ ہو گیا تو کوئی دشمن تم پہ غالب نہیں آ سکے گا, تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. دو چیزیں انسان کو چاہیے. ایک چاہیے کہ اس کو نعمتیں ملتی رہیں, اس کی تکلیفیں دور ہوتی رہیں, لیکن بڑی زندگی انسان بڑی آسانی کی گزار رہا ہو, کوئی دشمن اس کو تکلیف دے دے تو ساری مزے ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں. فرمایا القوی, وہ بڑے غلبے والا ہے, وہ تمہاری ساری کمزوریاں بھی دور کرے گا. العزیز غلبے, اور العزیز غلبے والا ہے, کسی دشمن کو غالب بھی نہیں ہونے دے گا. اور کیا فرمایا وہو القوی, پہلے وہو القوی. وہو کا مطلب حصر ہے کہ یاد رکھنا صرف قوت والا وہی ہے اور صرف غلبے والا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. لہذا اگر تمہیں قوت چاہیے صرف اسی سے ملے گی, کسی سے نہیں ملے گی. اور اگر تمہیں غلبہ چاہیے تمہیں صرف اسی سے ملے گا, کہیں سے نہیں ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. وہ القوی العزیز. اب دو چیزیں ہوں گی. القوی, اللہ ساتھ ہو گیا تو ساری کمزوریاں دو. القوی داروں ساتھ ہو گئے, ساری کمزوریاں کمیاں جتنی ہیں وہ ختم ہو. العزیز, جب وہ غلبے والا ساتھ ہو گیا تو کوئی دشمن آپ پہ نقصان نہیں دے سکے گا, کوئی آپ پہ غالب نہیں آ سکے گا. اب یہ دو چیزیں ہیں, اور یہ دو چیزیں کس کے ساتھ ذکر کی ہیں؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کی آیات کی تلاوت کرو اپنے گھروں میں, اور جو دین کی تعلیمات ہیں, اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں, ان کو ذکر کرو. اللہ کی رسول کے احکامات کا چرچا ہو تمہارا, تو پھر کیا ہوگا؟ لطیفاً خبیرا. لطیف کیسے لطیف؟ پھر اگلی آیت میں بتایا وہ القوی العزیز, وہ اتنا دیتا ہے, وہ بڑی قوت والا ہے, غلبے والا ہے, تمہاری ساری کمزوریاں دور, اور تم پہ کوئی شریر کو نقصان دینے والا غلبہ ہی نہیں پا سکتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غلبہ, اللہ کا غلبہ سمجھنا ہے تو سمجھو کیسے غلبے والا ہے. جنگ احزاب, جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان مدینہ میں اندر تھے, اور باہر سے جتنے عرب کے قبائل تھے, بہت بڑی تعداد میں, بڑے بڑے جنگ کرنے والے قبائل, بہت بڑی تعداد تھی. وہ جنگ کے لیے سارے اکٹھے ہو کے مدینہ پہ حملہ آور ہو گئے, حملے کے لیے آ گئے. اب اس صورت میں مدینہ میں مسلمان کی تعداد بہت کم تھی, قبائل بڑے بڑے جنگجو, بہت بڑی تعداد, مکمل اسلحہ لے کے, اور یہ سوچ کے کہ اب تو مدینہ میں مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے مکمل. اس موقع پہ پریشانی ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مسلمانوں سے مشورہ کیا, یہ بھی تعلیم تھی, طریقہ تھا, اور پھر خندق کھود دی گئی. آج بھی جو جہاں وہاں جاتے ہیں, احد کے پاس خندق, وہاں اب بھی وہاں پہ اس کے نشانات موجود ہیں, جگہ موجود ہے, وہ خندق کھود دی گئی. تو جتنا دشمن تھے لشکر, وہ مدینہ سے باہر روک گئے. اب یہ روک گئے, اب وہ اندر نہیں آ سکے. اب باہر روک گئے, لیکن بات یہ ہے کہ رکے رہے, مدینہ کا محاصرہ ہے. اب مدینے میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں, بھوک, اور ادھر سے خوف بھی ہے, باہر دشمن ہے, اور اتنا زیادہ دشمن ہے کہ بس پریشانی ہوگی. پریشانی کا عالم ہے. ایمان والوں کو پریشانی نہیں ہوئی, قرآن نے اس کا ذکر کیا, وہ ابھی اس کی تفصیل کا, ایمان والوں کے حوصلے مضبوط ہوئے. لیکن ایک عام انسان دیکھتا ہے, یا منافقین نے وسوسے ڈالے, لیکن مسلمانوں کا ایمان بہت بڑا اس وقت بھی. تو یہ ایک پریشانی کا سامان ہے جو عام ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں, کمزور ایمان والے. ہم کمزور ایمان والے دیکھیں گے تو کہیں گے یار اس سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. اس پریشانی میں جب مدینے کا محاصرہ ہوا, اب مدینے میں کھانے پینے کی قلت ہوگی, بھوک ہوگی, غلبہ ہو گیا. اب ان کو کیسے ہٹایا جائے؟ ان کے پاس تو کھانے پینے کا راشن موجود ہے. نتیجہ تو خوف ہی نظر آ رہا تھا نا. اگرچہ صحابہ کو اللہ نے خوف نہیں دیا, ان کا ایمان بڑھا, لیکن ہم جیسے کمزور بندہ یہی دیکھے گا کہ اس کا نتیجہ سوائے موت اور قتل کے کچھ بھی نہیں. یہی نتیجہ, ہم ظاہر کمزور بندوں کو یہی نظر آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ ارسل علیہم ریحا وجنودا لم تروا, اللہ نے اپنا ایسا لشکر بھیجا کہ جو نظر نہیں آتا.
کیسا لشکر بھیجا؟ کیا اللہ نے تیز طوفان چلایا، تیز آندھی چلائی، اتنی تیز طوفان اور اتنا تیز آندھی یکدم چلی کہ تیز ہوا اور تیز ریت اور تیز مٹی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی چیزیں گر گئیں، ان کی ہانڈیاں گر گئیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، آنکھیں مل رہے ہیں، اور جس کا جدھر منہ آیا ادھر بھاگ گیا، جس کا جدھر منہ تھا ادھر بھاگا، اور یہاں تک کہ سارے لشکر ختم ہو گئے۔ اللہ نے اپنے لشکر بھیجے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، سورہ احزاب آیت نمبر 26، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ اللہ کا غلبہ بتا رہا ہوں، اللہ کا غلبہ کیسا ہے، اللہ کا غلبہ کیسا ہے یہ دیکھنا۔ اللہ نے بھیج دیا کافروں کو بغیظ، غصے سے واپس گئے، غصے سے، ہم تو اتنی تیاری کر کے آئے تھے، آج صفایا کر دیں گے، اور اتنے دن محاصرہ رہا کہ اب تو کیا ہوگا، معاشرہ ہے تو اب تو ان کی خوراک ختم ہوگی، اب تو پھر ان پہ حملہ ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے لشکر بھیجا، طوفان بھیجا، اور سارے بھاگ گئے، ایک منٹ ٹھہرنے کی گنجائش ہی نہیں ملی، اتنا تیز طوفان آیا، اتنی تیز آندھی چلی، اللہ نے ان کو واپس بھیجا۔ لم ینالوا خیرا، دو فائدے بتائیں۔ ایک تو اے مسلمانوں تمہارا کوئی مال نہیں گیا، تمام مال محفوظ، تمام مال محفوظ، کوئی چیز نہیں لوٹ سکے مسلمانوں کی۔ دوسری، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، تمہاری جانیں بھی محفوظ رہیں، تمہیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، تمہیں جنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کافی ہو گیا، اللہ نے جنگ کی، اللہ جنگ سے کافی ہو گیا کہ اللہ نے ان کو ادھر ہی سے واپس بھیج دیا، تمہارے جانیں بھی محفوظ، تمہارے مال بھی محفوظ۔ یہ بات سمجھ لی۔ اب اگلی فرمائے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یہ دو لفظ سمجھ میں آگئے، یہی یاد رکھو اللہ بڑا قوی ہے۔ تمہاری کمزوریاں تمہیں سمجھ میں آتی ہیں؟ نہیں، وہ بڑا قوی ہے، وہ دیکھو کیسے اس نے کیسا قوی ہے، ان کی ہر چیز بچائی اور دشمن کو بھگا دیا۔ تو یہاں پہ بھی ہے، اگر ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور اللہ کی آیات کی تلاوت اور گھروں میں اللہ کے احکامات کا چرچا ہو، اللہ کی آیات کی تلاوت خوب ہو، اچھے انداز سے ہو، اہتمام سے ہو، گھروں میں اس کی شغف سے ہو، ایک خاص اہتمام ہو اس کا، اور اللہ کے احکامات کا ذکر گھروں میں خوب ہو، دین کی اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کی ہدایات، سنت، اس کی روشنی، اس کی ہدایات اور اسوہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، اس کا گھروں میں چرچا ہو، تو نہ کوئی کمزوری رہے گی، نہ کوئی دشمن غالب آ سکے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اب ایک بات مجھے بتائیں، کیا دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہ ہو؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں، کوئی دنیا میں ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہ ہو؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں، سوچ کے بتائیں۔ جواب نہیں ہوگا، دنیا میں ہر تجارت میں نقصان ہے، کوئی تجارت دنیا میں ہے ہی نہیں جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو، نقصان کا خطرہ ہر تجارت میں۔ دوسرا، دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہو جس میں آپ کو 100%، بلکہ جو آپ کا پرافٹ متوقع ہے وہ پورا مل جائے، یہ بھی ایسی کوئی تجارت نہیں، کوئی تجارت نہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا ہم فلاں، یہ چیزیں آپ بعد میں سمجھ آتی نہیں گی، ابھی میں سر کہ فلاں فکس پرائز پہ چیز بیچتے ہیں، وہ فکس پرائز بھی نام ہوتا ہے، چیز ڈاؤن ہو رہی ہے تو فکس پرائز لگا دیتے ہیں، اور چلے کوئی پورا پرافٹ بھی لیا تو ہر چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہر چیز کے ضائع، جتنا آپ کا سرمایہ ہے کچھ جل جائے گا، ڈوب جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب سرمایہ ختم ہو گیا تو پرافٹ کہاں سے ملے گا؟ تو دنیا میں ایسی کوئی تجارت نہیں جہاں نقصان کا خطرہ نہ ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں جس میں آپ کو 100% نفع ملے یا اس کی امید ہو، کبھی نفع کبھی نقصان۔ اور دنیا میں تیسری، دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں جس میں پورے پرافٹ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ملے۔ تین چیزیں، پورا پرافٹ ملے، اگر دو چیزیں میں آپ کو کوئی سوال ہو تو تیسرا میں آپ، دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں جس میں پورے نفع کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ تجارت سنیں،
یہ تجارت ایسی تجارت کوئی ہے نہیں، یہ تجارت اللہ بتا رہے ہیں. اب اللہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. پہلی چیز تلاوت ہے. دوسری چیز یہ 3 کام بتائے. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا تو یہ پڑھ لیا، دھیان سے نہیں پڑھا، آگے پیچھے پڑھ لیا. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. مرد ہے تو جماعت سے پڑھے، عورت ہے تو گھر میں وقت پہ پڑھے. طہارت، سطر، خشوع خضوع، تمام احکامات کا پورا خیال ہو. یہ ہے اقام الصلاۃ. اور تیسری چیز وانفقوا مما، 3 چیزیں ہیں. تیسری چیز جو اللہ نے دیا اس میں خرچ کریں، سرا وعلانیۃ، تھوڑا سا نہیں، بہت خرچ کریں، سامنے بھی اور پوشیدہ بھی، کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ 3 کام کی اللہ نے 3 کام ذکر کیے. سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس آدمی نے 3 کام کیے، قرآن کی آیت کی تلاوت بھی ایسی ہو جیسے کرنی چاہیے، اور نماز قائم کریں، اور اس کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کریں، سامنے بھی پوشیدہ. فرمایا یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسے تجارت کی امیدوار ہیں جس میں کوئی نقصان ہی نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ وہ تجارت بتا رہا ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہیں. اچھا اگلی بات بھی سنیں، صرف یہ نہیں کہ نقصان نہیں، اگلی بات بھی سنیں. لیوفیہم اجورہم، ایک تو اس تجارت میں نقصان نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. لن تبور، قطعاً نقصان نہیں. لیوفیہم اجورہم، اور اس میں اللہ تمہیں تمہارا پرافٹ بہت پورا دے گا. اچھا کتنا پورا دے گا؟ ہاں یہ اللہ نے سمجھا ہے. کتنا پورا دے گا؟ یہاں دنیا میں کتنا پرافٹ ملتا ہے؟ لاکھ پہ 1.5 لاکھ، لاکھ پہ 50,000 کما لے گا، اتنا ہی آنا. لاکھ پہ 1 لاکھ کما لے گا، 2 لاکھ کما لے گا. اللہ کتنا اجر دیتا ہے؟ ایک عمل پہ، ایک نیکی کے پہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے، اور اوپر 700 گنا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی نیکی بہترین ایمان اور سنت کے مطابق ہوگی، اللہ جتنا بڑھائے گا، خواہ لاکھوں گنا بنائے، خواہ کروڑوں گنا بڑھائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے بڑھائے. اتنا بڑا پرافٹ کوئی ہے کہیں؟ نہیں. یہ تو پرافٹ ہو گیا. اب تیسری چیز بھی سنیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے اور بھی جتنا زیادہ کر دے. تو حد ہی نہیں رہی بھائی، حد ہی ختم ہو گئی. پہلے تو پرافٹ کی حد ہی نہیں، پرافٹ ہی کی حد نہیں، جتنا چاہے بڑھائے. اور اس کے بعد وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور بھی بہت کچھ دیتا ہے. وہ کیا دیتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہاں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ خود بہت بڑے فضل والا ہے، اس کی فضل کی انتہا نہیں. تو اب دیکھیں کیا ہوا، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب یہ چیز ہے کہ اللہ اتنا دے گا، اتنے بڑے فضل والا ہے، اتنا کچھ دے گا. ہاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تمہاری سوچ میں بھی نہیں، لیکن یہ 3 کام صحیح کرو. اب جب اللہ اتنا دے گا تو اب یہ اللہ اتنے بڑے فضل والا ہے، بہت زیادہ لینا ہے، اللہ سے کم نہیں لینا، اللہ سے کم لینا، کم نہیں لینا، زیادہ لینا ہے. ہاں بدلہ بھی اور فضل بھی بہت زیادہ. فرمایا اب وہ اتنا بڑا فضل کس کو ملے گا؟ فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 105. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو مخصوص کر دے. واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہے. جس کو مخصوص کر دے اس پہ تو پھر فضل کی انتہا نہیں. فضل تو ویسے سبھی پہ ہے، لیکن جب اس پہ مخصوص کر دے تو اس کے فضل کی انتہا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مخصوص کیسے ہوں؟ رحمت ہمیں سلیکٹ کیسے کرے گی؟ رحمت سلیکٹ کیسے کرے؟ رحمت کیسے سلیکٹ کرے گی یہ آپ کو قرآن بتائے گا. سورہ لقمان آیت نمبر، سورہ لقمان الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اللہ کی کتاب کی، حکیم. ہدن
یہ آیات ہدایت ہیں، ورحمتن یہ آیت رحمت ہے للمحسنین نیکی والوں کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ جس کو مخصوص کر دے، تو یہ قرآن ہی رحمت ہے، قرآن ہی رحمت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مخصوص ہو جائیں تو پھر قرآن کو اپنانا ہوگا، اس کی تلاوت کو بھی، اس کے عمل کو بھی، اس کے احکامات کو بھی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اتنے فضل والا ہے۔ اب جا اس آیت کے آخر میں فرمایا انہ غفور شکور۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے تو فرمایا نماز قائم کرو۔ آیت کی تلاوت کا ذکر پہلے ہے، نماز کا بعد میں۔ جتنی آیات کی تلاوت ہوگی، جتنی اچھے انداز سے ہوگی، آپ کے اندر پاکیزگی آئے گی، جتنی اندر پاکیزگی آئے گی نماز شاندار ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ نماز قائم کرنا۔ اگلی چیز اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ تلاوت کو پہلے ذکر کیا، نماز قائم کرنے کو۔ جب تلاوت ہوگی پاکیزگی آئے گی، جب پاکیزگی آئے گی نماز شاندار ہوگی۔ اور پھر خرچ کرنا، جب قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی قدرتوں، اس کے خزانوں پہ یقین آئے گا کہ اللہ تیرے کتنے بڑے خزانے ہیں اور تم کتنا دینے والا ہے، پھر اس کی راہ میں بھی کھلا خرچ کرو گے۔ یہ ساری چیزیں زنگ اتر جائے گا۔ وَمَا إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ معاف کرنے والا، شکور، قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے کہ تمہیں بدلہ بھی بہت زیادہ دے گا، یہ اس کی قدردانی ہے۔ اور اتنا قدردان ہے کہ اپنے فضل سے اتنا کچھ دے گا جو تمہارے تصور میں نہیں۔ البتہ یہ راستہ تم کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔